اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے حصہ گرامر میں سے رموز و اوقاف کے متعلق پڑھا تھا، جس میں ہم نے ان رموز و اوقاف کی تاریخ یعنی آغاز اور اردو میں اس کا استعمال، اس سے متعلق اور اردو میں استعمال ہونے والی اہم جو علامات رموز و اوقاف ہیں اس سے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا۔ کل ہم نے 5 علامات رموز و اوقاف پڑھے تھے۔ آج اردو میں استعمال ہونے والے مزید جو علامات رموز و اوقاف ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کل سے رہ جانے والی میں سے قوسین، سوالیہ یا استفہامیہ، واوین، ندائیہ یا فجائیہ، خط فاصل، علامات حاشیہ اور علامات حذف کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قوسین، اس کی علامت آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ ہے۔ اگر کسی تحریر میں کوئی جملہ یا کوئی بات معترضہ آ جائے تو اس کی وضاحت کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ یہ جملہ، یہ معترضہ جملہ دوسرے جملوں سے الگ ہو جائے اور اس کی وضاحت واضح ہو جائے۔ مثلاً افسوس حضرت علامہ اقبال، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، کوئی بھی علامہ اقبال کون؟ شاعر مشرق۔ وضاحت کے لیے، جیسا کوئی لیڈر ہم میں نہیں رہا۔ شاعر مزدور کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے ان کا نام یعنی احسان دانش۔ جیسے میں نے آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں کہا کہ علامہ اقبال نام کوئی بھی ہو سکتا ہے اقبال نام کا، لیکن مفکر شاعر مشرق جو ہیں وہ ایک ہی تھے، اور شاعر مشرق لکھ دینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصور پاکستان یعنی پاکستان کا تصور دینے والی ہستی علامہ اقبال کی وفات اور ان کے بعد پیدا ہونے والے خلا سے متعلق یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شاعر مزدور کی بات کریں تو اردو ادب میں شاعر مزدور ہونے کا اعزاز یا خطاب جو ہے وہ احسان دانش کو حاصل ہے۔ ان کے نام کے ساتھ شاعر مزدور لکھا جاتا تھا، اور یہ ہے کہ وہ شاعر مزدور کا انتقال لاہور میں ہوا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ میرا قلم، کون سا قلم؟ جو تحفے میں ملا، جو تحفے میں ملا وہ کہیں کھو گیا، یا میرا قلم جو کل میں نے خریدا وہ کہیں کھو گیا۔ یہ جو ہے اس کے لیے جو علامات استعمال ہوتی ہے اسے قوسین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوالیہ یا استفہامیہ۔ یہ علامت ہر سوالیہ جملے کے آخر میں، یہ جو اس کے علامت ہے سوال پوچھنے
کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اس کی تعریف اس کے یوں کر سکتے ہیں ہم کہ ایسی علامت جو ہر سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اس علامت کے استعمال سے عام جملوں کو جو ہے وہ سوالیہ میں یا استفہامیہ کلمات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اچھا، کیا اس میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ کیا، کیوں، کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو تمام جملے ہیں، یہ تمام جو لفظ ہیں، یہ جو ہے وہ سوالیہ انداز میں پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ کیوں تم افسردہ بیٹھے ہو؟ کیسے تمہارے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا؟ کہاں تھے تم کہ کلاس میں تمہاری موجودگی نہیں تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو اگلی علامت ہے وہ ہے واوین کی۔ اس کی یہ علامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ علامت تحریر میں کسی تحریر کا اقتباس یا کسی شخصیت کی بات، یعنی اس کا قول جو ہے اسی کے الفاظ میں نقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا، ٹیپو سلطان کا قول ہمارے سامنے ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں مضمون لاہور کا جغرافیہ، پطرس شاہ بخاری کا لکھا ہوا مزاحیہ مضمون ہے۔ یہ تمام مثالیں جو ہیں وہ واوین کی استعمال اس میں کیا جاتا ہے۔ آگے ہے لفظ ندائیہ اور فجائیہ، دونوں کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ندائیہ جو ہے اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہے، یعنی کسی کو ندا دینا، آواز دینا یا پکارنا۔ یہ علامت کسی کو پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال یا خطاب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا، ارے علی سنو، معزز خواتین و حضرات، وغیرہ وغیرہ۔ فجائیہ یہ جو ہے اس کی بھی علامت یہی ہے، لیکن کیا ہے، یہ علامت ان جملوں کے آگے لگائی جاتی ہے عزیز طلباء و طالبات جہاں پر کسی جذبے، مثلا کون کون سے جذبے ہو سکتے ہیں؟ اس میں حیرت ہو سکتی ہے، غصہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر نفرت ہو سکتی ہے جملے کے اندر، یا خوف وغیرہ جو اس کا اظہار ہوتا ہے اس سے متعلق یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ یعنی یہ علامت ایسے جملوں کے آگے لگائی جاتی ہے جن میں کسی جذبے کا اظہار ہو، مثلا حیرت کا اظہار ہو، غصے کا اظہار ہو، نفرت کا یا خوف وغیرہ کا اظہار ہو۔ مثلا، افسوس اس نے میری قدر نہ کی، اس کے لیے آ سکتی ہے بات، حیرت کا اظہار ہے، اس کے ساتھ افسوس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے
واہ واہ کیا شاندار گاڑی ہے، یعنی حیرت کا اظہار ہے اس کے اندر۔ توبہ کس شدت کی گرمی ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے۔ آگے ہے جو علامت ہم نے آج اگلی پڑھنی ہے، وہ خط، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ علامت قوسین ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کسی سابقہ لفظ کی تشریح لکھی جائے، مثلا اچھا موسم، مناسب پانی، زرخیز کھاد اچھی فصل کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک اور دوسری دیکھ لیں، میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں، ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں۔ احمد کا چھوٹا بھائی جو تمہارا ہم جماعت ہے، میرا بہترین دوست ہے۔ آگے جو ہے خط فاصل، اس کی علامت، یہ جو ہے اس کا استعمال مختلف قسم کے بیانات، اسناد اور فارموں کے اندراج میں کیا جاتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو علامت ہے عموماً جو دفتری خطوط وغیرہ ہیں، حوالہ نمبر لکھنے جس میں سال، عدد، خط، تاریخ میں فرق ہے، اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے 08 اردو 2018، تو اس میں ان میں واضح فرق کو کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے دفتری خطوط کے اندر، وہ خط فاصل کہلاتی ہے۔ مثلا اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا احمد بن علی، اور اس کے لیے علامت جو ہے وہ یہی آ جائے گی، استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی بن اور بنت کا جس کا لفظ ہے، یعنی بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا میں اور ہم کا جو لفظ ہے وہ جو ہے اس میں استعمال اگر ہو تو وہ علامت جو ہے وہ خط فاصل والی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے علامات حاشیہ۔ اس علامت میں جو ہے یہ اس کی علامات حاشیہ کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ کسی بھی تحریر میں، جملے میں اس کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا اگر الفاظ یا فقرے زیادہ ہوں تو پھر ان پر نمبر دے کر بھی اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ مثلا جملے زیادہ ہیں تو 1، 2، 3 وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ اس کا نمبرنگ کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آگے جو آج کے اس لیکچر میں شامل جو آخری علامت جو اس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ علامات حذف ہے۔ یعنی کسی بھی، اس سے مراد یہ ہے کہ عبارت یا تحریر لکھتے وقت کچھ جملوں یا لفظوں کو نکال دینا، تحریر سے حذف کر دینا، وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کی یہ علامت ہے، ڈاٹ ڈاٹ، نقطے نقطے لگائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی بعض دفعہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمارت جو ہے وہ بہت طویل ہوتی ہے
اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت غیر ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یقیناً آپ یہ دیکھ لیجئے، مثلاً اچھا موسم جیسے بھی بات ہو رہی تھی، ڈاٹ 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 سفید زمین اور اچھی فصل کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اچھی فصل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غذائی ضروریات پوری ہوں وغیرہ، اس کی جو بیان جو ہے وہ تحریر میں جو علامات لفظ اگر نکال بھی دیے جائیں اور ترتیب اور ربط جو ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے تو علامات حذف کا استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر کے اندر جو ہم نے علامات پڑھی وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میں ایک مرتبہ آپ کے لیے پھر دہرائے دیتا ہوں، کوسین یعنی بریکٹ کے اندر یہ جو ہے اس کا استعمال جو کیا جاتا ہے، جملہ معترضہ جو تحریر کے اندر اگر ہے تو اس کی وضاحت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً علامہ اقبال، کون علامہ اقبال؟ شاعر مشرق، مصور پاکستان کے انتقال کے بعد ان جیسا رہنما ہمیں پھر میسر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے شاعر مزدور، کون شاعر مزدور؟ اس سے وضاحت نہیں ہو رہی، بہت سے سمجھنے والوں کے لیے یہ بات تشنگی طلب ہے اور وضاحت طلب ہے کہ شاعر مزدور کون ہے، تو پھر آگے نام اس کا جملہ معترضہ کی وضاحت کے لیے احسان دانش اس علامت کے اندر یعنی بریکٹس کے اندر لکھ دیا گیا کہ احسان دانش کا انتقال لاہور میں ہوا۔ واوین سوالیہ یا استفہامیہ، سوال پوچھنے کے لیے، سوالیہ یعنی کسی بارے میں پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے سوال کے انداز کو میں کوشچن کے انداز میں جو جملہ یا بات کہی جاتی ہے اس کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے وہ یہ علامت ہے جسے سوالیہ یا استفہامیہ کہتے ہیں۔ مثلاً کیا بات ہے کہ تم آج کل کالج نہیں آتے؟ کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آگے ندائیہ اور فجائیہ کی بات ہے۔ ندائیہ لفظ ہی ظاہر ہے کہ کسی کو بلانا، آواز دینا یا پکارنا، اس کے لیے اس علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ارے علی ادھر آؤ، معزز خواتین و حضرات وغیرہ۔ فجائیہ جذبات کا اظہار جس میں حیرت، غصہ یا نفرت یا خوف کی سی کیفیت بھی یا جذبات بھی یا ظاہراً آپ کی جو کیفیت ہے جسمانی اس کا پایا جانے کے لیے جو یا بات کرنے کے لیے جملے میں جس کیفیات کا اظہار کے لیے جو علامت کا استعمال ہوتا ہے وہ فجائیہ کہلاتی ہے۔ مثلاً بڑی بات ہے وہ پاس ہو گیا، تم نے میری بات نہیں مانی اس لیے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آگے جو ہم نے پڑھا تھا خط فاصل، یہ جو ہے اس کا استعمال عموماً جو ہمارے دفتری استعمال کے جو خطوط اور مراسلے ہیں ان میں کیا جاتا ہے، اور ایک جملے کو یا لفظوں کو دوسروں سے نمایاں طور پر واضح الگ دکھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ خط ہے، یہ علامت بھی کوسین ہی کی طرح جملہ معترضہ کے آخر میں
یا پہلے لگائی جاتی ہے اور تاکہ کسی سابقہ لفظ کی تشریح ہو سکے، اس کی وضاحت ہو سکے، اس کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ آخری جو ہمارے پاس ہے علامات حذف، حذف کے معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، نکال دینا۔ جب ہم کوئی ایسی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنا کوئی پیغام یا اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور تحریر طوالت یعنی زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور بات بھی پہنچانی ضروری ہو، اس کے لیے پھر علامات حذف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو رموز و اوقاف کے انہی علامات کا جن کا تذکرہ کل ہوا یا آج اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ بات آپ نے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لی ہوگی۔ ان علامات کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا ہے۔ ہوم اسائنمنٹ کے طور پر میں آپ کو 2-3 سوالات اسی میں سے دے رہا ہوں، وہ آپ نے اپنے ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ لکھنے ہیں۔ نمبر 1 کہ رموز و اوقاف کی تعریف کریں اور تحریر میں اس کا استعمال کیوں ضروری ہے۔ اس کے سوال نمبر 2، علامات سکتہ کی عبارت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 3، علامات واوین کی تعریف کیجیے اور 2 مثالیں بھی دیں۔ یقیناً عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر کے اختتام پر میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو علامات رموز و اوقاف اس کی تاریخ سے متعلق اچھے سے آگاہی ہوگی۔ انشاءاللہ باقی لیکچرز میں اگلا جو ٹاپک ہوگا، اگلا جو عنوان ہوگا، اس سے متعلق بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔